المظلومين المنتجبين المنتصرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورہ مبارک ہے نحل یا سورہ مبارک ہے انبیاء، دو مقامات پر پروردگار نے اس آیت کو ذکر کیا اور علماء کے درمیان میں آیت اہل ذکر کے عنوان سے یہ آیت معروف ہے. اہل ذکر اور ذکر خدا عنوان اور اصل بحث انشاءاللہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ خدا سے ارتباط ذکر الہی اور ذکر الہی کے لیے تاکہ خدا سے جو ربط ہے وہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل ذکر کو پہچانا چاہیے. کیوں ضروری ہے؟ اس میں سے ایک آیت یا ایک مقام یہ ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون. اگر تم جاننے والے نہیں ہو تو کس سے رجوع کرو، کس کے پاس جاؤ؟ فاسألوا أهل الذکر، اہل ذکر سے جانو. مورد بحث انشاءاللہ جو چیزیں رہیں گی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان میں سے اہم ایک بات جو ہے وہ خود سوال سے متعلق ہے کہ سوال کسے کہتے ہیں اور سوال کیا ہے، اور دوسرا انشاءاللہ ذکر کا عنوان ہے کہ ذکر کو اگر ہم نے واضح کر دیا تو اہل ذکر خود بخود ہمارے لیے واضح ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت تنہا یعنی اگر قرآن کریم میں کوئی اور دوسری آیت نہ ہو اہل بیت کی شان میں، اگر نہ ہو ورنہ تو قرآن پورے کا پورا اہل بیت علیہ السلام کی مت ہے، اگر نہ ہو تب بھی یہ آیت کریمہ کافی ہے کہ اگر اس کو صحیح سمجھا اور اس کو صحیح تدبر کیا جائے تو اس آیت کا جو نتیجہ ہے اس سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کوئی اور نہیں. کل آپ سے میں نے عرض کیا کہ اس آیت کا جو آخری حصہ ان کنتم لا تعلمون گفتگو ہم وہاں سے شروع کریں کیونکہ ان کنتم لا تعلمون ہی ہمارے لیے پہلے مرحلے کے لیے فاسألوا أهل الذکر کو دو مقامات پر واضح کر دے گا. ایک کیا مقام کہ ان کنتم لا تعلمون سے مراد کیا ہے؟ آیا مراد یہ ہے کہ جو دل چاہے پوچھ لو تو یہ قرآن کا ادب نہیں. عرض کروں گا انشاءاللہ. دوسرا مقام کیا ہے؟ ان کنتم لا تعلمون کا معنی کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے بارے میں غور کریں کہ خدا ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. میں نے آپ سے بتا دیا کہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ان تجہلوا اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو، یا ان کنتم جاہلون اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو. نہیں، یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ جاہل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جاہل بسیط اور ایک جاہل مرکب، اور اگر یہ جملہ استعمال کیا جاتا تو جاہل مرکب بھی اس میں شامل ہو جاتا، جبکہ جاہل مرکب یہاں پر یا تقریباً پورے قرآن میں کہیں پر بھی پروردگار کا مورد خطاب قرار نہیں پایا. خدا نے قرآن میں کفار سے بات کی ہے، یعنی مقامات ہیں جہاں پر کفار سے مخاطب ہے، مشرکوں سے مخاطب ہے، یہودیوں کافروں سے مخاطب ہے پروردگار. لیکن پورے قرآن میں کہیں پر بھی پروردگار جاہلان مرکب سے مخاطب نہیں. پہچان کیا ہے؟ جاہلان مرکب کی پہچان یہ ہے کہ جاہل مرکب وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. ہم اپنے بارے میں جب ہم آپ کرتے ہیں ہم کیوں عالم نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہم کیا نہیں جانتے تو ہمیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا نہیں جانتے. لہٰذا میں نے کلام سے درخواست کی تھی کہ سوچیے گا کیا نہیں جانتے.
کائنات کو تو چھوڑ دیا، وہ تو بحث ہی الگ ہے، ہم ابھی تک زمین کے باہر، اچھا خود زمین پر آ جائیں، ابھی تک ہمارے لیے زمین پوری طرح سے ڈسکور نہیں ہوئی۔ تعجب ہوگا آپ کو یہ بات سن کے، ہم نے سیٹلائٹ بنا لیے، ہم نے کیا کیا بنا لیا، لیکن ابھی تک ہم زمین کو پوری طرح سے ڈسکور نہیں کر سکتے۔ حتیٰ خشکی کو، جو کہ 30% حصہ ہے زمین کا، لیکن آپ متوجہ ہیں کہ جو پوری ہماری زمین ہے اس کا 30% خشکی ہے، 70% اس کا کیا ہے، پانی۔ کیا ہم نے 70% جو 30% زمین ہے بھی خشکی ہے، کیا وہ ہم نے پوری طرح سے ڈسکور کر لی نہیں؟ اور اگر آپ 70% پانی کی بات کرتے ہیں تو پانی کے بارے میں اور دریاؤں سمندروں کے بارے میں بھی ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جن لوگوں نے سمندروں پر کام کیا ہے وہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا پیسہ مریخ پر پہنچنے میں اور چاند پر پہنچنے پر ضائع کیا، ان کے نزدیک یہ ضائع ہے۔ کیوں اتنا، یعنی اربوں اور خربوں ڈالر خرچ کر کے ابھی تک ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ مریخ پر بچ جاؤ چاند پر نہ جاؤ، لیکن چاند پر جانے سے پہلے تم زمین کو تو دیکھو کہ زمین کیا ہے۔ ابھی تو تمہارے اوپر زمین کے اثرات نہیں کھولے، تم زمین کے بارے میں نہیں جانتے ہو، پانی کے بارے میں نہیں جانتے ہو، تو تم جانتے کیوں؟ اچھا یہ تو باہر کی چیز ہے، آئے اور کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچے، ہم اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ یعنی انسان سے زیادہ ناشناختہ موجود اس وقت کوئی نہیں۔ وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ آپ اور روح کیا چیز ہے اور کیا سلسلہ ہے، اسے بھی چھوڑ دیں۔ انسانی جسم پر آ کر بات کریں جو کہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے نہ جاننے کی کیفیت کو اگر آپ کبھی درک کرنا چاہیں نا کہ ہم کتنے جاہل ہیں اور ہمارے جاننے کی سرحد کتنی محدود ہے، تو کبھی اس بات پر سوچئے گا کہ اندر کے بھی سارے سلسلے کو چھوڑ دیں، صرف اپنی ظاہری باڈی، یہ ہمارا ظاہری جسم ہے، یہ جسم ظاہری جس کو ہم اپنا کہتے ہیں، جس کو آرام پہنچانے میں ہم لگے رہتے ہیں، سردی زیادہ ہو جائے تو اس کو گرمی پہنچانا چاہتے ہیں، گرمی زیادہ ہو جائے تو اس کو ٹھنڈے ماحول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہترین کپڑا اس کو پہناتے ہیں، تکلیف ہو جائے علاج اس کا کراتے ہیں، یہ جسم ظاہری۔ اس جسم ظاہری کتنا فیصد جسم ظاہری ایسا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے مستقیم دیکھ سکتے ہیں؟ اور کیا ہمارا یہ جسم ظاہری کتنا فیصد ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کتنا ہونا چاہیے؟ تقریباً 50 سے، اگر 50 میں نہیں چلا آپ کہہ لیں گے نہیں 40% ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، یا 30% ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کون سی دیکھ کہ اس 30% میں کہ جو آپ زندگی بھر نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے، اس میں اہم ترین انسان کی معرفت کا جو ذریعہ ہے اس کے جسم کا حصہ وہ کیا ہے؟ انسان کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ چہرے سے۔ دیکھیے میرے شناختی کارڈ پر میرا تھم امپریشن لگا ہو، میرا نام، میرے والد کا نام، میرے گھر کا ایڈریس، سب کچھ میرا ہو، لیکن تصویر کسی اور کی ہو، وہ مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا، کبھی بھی نہیں مانے گا۔ کیا فرق ہے؟ جو تصویر لگی اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کا بھی ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، میرے بھی ویسے ہی، تو کیا فرق ہے؟ کوئی جو کسی اور کی تصویر کا شناختی کارڈ قبول کر لے، پاسپورٹ نہیں لکھے گا، پاسپورٹ والے معاملہ سمجھدار ہوتے ہیں، پولیس پکڑ کے لے جاتا ہے۔ لیکن آپ نے غور کیا چہرہ ہماری شناخت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ نام تو میں کبھی بھی بدل سکتا ہوں، اخبار میں اشتہار دینا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا نام بدل جاتا ہے۔ آپ نام بدل سکتے ہیں لیکن چہرہ نہیں بدل سکتے۔ ہماری معرفت کا سب سے اہم ترین جز کیا ہے؟ چہرہ۔ اور اب غور کیجیے نا کہ ہم کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ مستقیماً نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب پروردگار کا لطف اور احسان یہاں سمجھ آتا ہے کہ یہ اس پروردگار کا لطف اور احسان ہے کہ جس نے ریفلیکشنز بنائے ہیں، اگر یہ ریفلیکشن نہ ہوتی
اور پھر یہ آئینے نہ ہوتے جو کہ پائے جاتے ہیں، اگر یہ آئینے نہ ہوتے تو مجھے بتائیے کیا میں اور آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی انسان کو بچپنے میں کسی جگہ قید کر دیں اور وہ 10 15 20 سال وہیں جمع ہو، اور پھر جب آپ اس کو نکاح کے اس سے ساری زندگی اپنا چہرہ نہ دیکھا ہو، اور پھر آپ اس کو لے جا کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیں، تو کافی دیر تک تو اس کو یہی یقین نہیں آئے گا کہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ میں ہوں۔ انسان کو یقین نہیں آتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بڑی مزیدار چیز ہے۔ 2 ہفتے اپنا چہرہ مت دیکھیں، 2 ہفتے کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو بدلے بدلے سے دکھائیں گے۔ لیکن جو بات میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں توجہ کیجیے گا، انسان کی معرفت اس کے جس عضو سے ہوتی ہے وہ اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ بس انسان خود اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آئینوں کا محتاج ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنی شکل پہچاننے کے لیے آئینوں کا محتاج ہے۔ جو انسان بغیر آئینے کے اپنی شکل نہیں پہچان سکتا، وہ بغیر کسی واسطے کے خدا کو پہچاننے کی بات کرتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہم جاہل ہیں۔ اب آپ غور کیجیے گا، جتنا انسان جو دنیا میں علم اتنا زیادہ ہو رہا ہے، آج آپ اگر یونیورسٹیوں میں جا کر جو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں ان کی اگر تعداد اٹھا کر اسے گننا شروع کر دیں، رات ختم ہو جائے گی، سبجیکٹس کی تعداد ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان جب بھی کوئی تحقیق شروع کرتا ہے تو ابتدا میں اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہو جائے گا، لیکن جب وہ اپنی تحقیق کی انتہا میں پہنچتا ہے تو اپنی تحقیق کے آخر میں لکھتا ہے ابھی تو بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ سوچنا کیا ہے؟ ہمیں بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لہذا انسان کے علم کی کیفیت کیا ہے؟ جتنا انسان علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے
کا جہل روشن. اور غور کیجیے گا، اب جتنا اس کا جہل روشن ہوتا چلا جائے گا اتنا اس کے اندر سوال خود بخود پیدا ہوتا چلا جائے گا. پھر دوسری جانب اگر انسان کے جہل کی کیفیت لامتناہی ہے، ان کو تم لا تعلمون کا مطلب کیا ہوگا؟ تم جتنا جانتے جاؤ گے اتنا تمہارا جہل بڑھتا چلا جائے گا، جتنا جہل تمہارا آشکار ہوتا جائے گا اتنا تمہیں اہل ذکر کی ضرورت زیادہ پڑتی چلی جائے گی. اگر انسان کے جہل کی انتہا نہیں ہے تو خدا ہمیں جس کے پاس بھیج رہا ہے اس کے اگر علم کی انتہا ہو، یہ صحیح نا، اگر جہل لامحدود ہو لیکن علم جس کے پاس اللہ بھیج رہا ہے اس کا علم محدود ہو جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ سوال کرنے والے موجود ہوں گے، جواب موجود نہیں ہوگا، تو یہ اعتراض اللہ پر چلا جائے گا. لہذا لازم ہے اگر ہمارے جہل کی انتہا نہیں ہے تو اللہ جس کے پاس بھیج رہا ہے اس کے علم کی انتہا نہیں ہونی چاہیے. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اگر آگے کی طرف تشریف لے آئیں تو بڑی کو دینا مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ پیچھے بعض عزادار کھڑے ہوئے ہیں اس سے نہایت معذرت کے ساتھ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خدمت رسول خدا بلند ترین صلوات. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر جن اہل ذکر کو اللہ کہہ رہا ہے ان کے علم کی انتہا نہیں ہے تو ایسے دنیا میں ہیں کون کہ جن کے علم کی انتہا نہ ہو؟ تو اگر آپ نے بے نہایت لامحدود علم والوں کو تلاش کرنے نکلیں گے تو دنیا میں آپ کو یا مدینۃ العلم ملے گا یا باب مدینۃ العلم، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا. لہذا اسی وجہ سے جس کے پاس لامحدود علم ہو صرف اس کو زیبا دیتا ہے کہ وہ منبر پر بیٹھ کر کہہ سکے سلونی سلونی اب لگن تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو. خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانا. عجیب الفاظ ہیں یہ. جب بعض محققین جو کہ ایروسپیس پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ خلا میں کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک سائنسدان کے سامنے سے یہ جملے گزرے مولا کائنات کے، تو اپنا سر پیٹ کر کہنے لگا کاش جس وقت علی ابن ابی طالب کے جملے کہہ رہے تھے ہم وہاں موجود ہوتے، ہم پوچھتے کہ یا علی زمین کو چھوڑیں آسمان کے رستے بتائیں. لیکن علی کی مظلومیت یہ ہے کہ جب علی آسمان کے رستے بتانا چاہتے تھے تو لوگ وہ کھڑے تھے جو اپنے داڑھی کی بال کی تعداد پوچھتے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ مظلومیت ہے علی کی. لہذا میرا مولا جو حسرتیں لے کر گیا ہے، جو حسرتیں لے کر گیا، یہ امام کے الفاظ ہے کہ امام فرماتے ہیں حسرتیں کیا رہ گئی دل میں؟ فرمایا ایک حسرت کے جتنا علی کے پاس علم تھا اتنا کوئی لینے والا نہیں ملا، اور جتنا علی سخی تھا اتنا کوئی ماننے والا نہیں. علی کی جو سخاوت ہے، لہذا جب مولا سے ماننے کے مرحلے میں آیا کرو تو اس تصور کے ساتھ کہ خدا کی طرف سے خدا کی رضائیت، خدا کی عطوفت، خدا کی محبت، خدا کی رافت، خدا کے رحم کا مظہر علی ابن ابی طالب ہے. جس طرح خدا سے وصل ہے اس کا جب خدا دینے میں شکم نہیں ہوتا تو علی ابن ابی طالب اسی خدا سے وصل ہے. لہذا علی سے جتنا مانگو گے کبھی بھی ختم. لہذا مولا ممبر پر بیٹھ کے جس کا علم لامتناہی ہے. تو اب تاریخ نے دیکھا یہ منظر کہ ایک جاہل مرکب، جاہل مرکب کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. عالم صرف محمد والے دنیا میں، کیا اللہ ہے یا دنیا میں کون ہے؟ محمد والے، ان کے علاوہ کوئی عالم نہیں. جو اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل مرکب. اب ایسا ہی ایک جاہل مرکب اپنے زمانے میں کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد فقہ بھی پڑھ لی، تاریخ بھی پڑھ لی، اصول بھی پڑھ لیا،
ادبیات بھی آتی ہے، فلسفہ منطق سب کچھ آتا ہے، سارے سبجیکٹ پڑھ لیے جو پڑھ سکتے ہیں. تو اب اس جاہل مرکب کو ایسا لگا کہ میں نے علم کا احاطہ کر لیا، لہذا منبر پر بیٹھ کر کوفے کے اعلان کیا. اس نے کہا سلونی قبل ان تفتتونی، نماز جمعے کے بعد منبر پر بیٹھا اور اعلان کر دیا. اب جو نیچے بیٹھے گئے ان میں سناٹا. اس نے دوسری مرتبہ اور بلند آواز سے دعویٰ کیا، تب بھی کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا. لوگوں کے بھی ذہن میں تھا بھائی ہم جو بھی سوال پوچھیں گے اس کو پتا ہوگا، فرقہ پوچھیں گے، تفسیر کا پوچھیں گے، جس کا پوچھیں گے آپ بتاؤ کیسے. جب تیسری مرتبہ اس نے یہ دعویٰ کیا تو ایک مومنہ جو مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی وہ یہ نعرہ سن کر، یہ دعویٰ سن کر کھڑی ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ مجمع خاموشی سے بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا. تو مسجد میں داخل ہو گئی اور آ کر تقریباً منبر کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی مولانا صاحب میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں. سبط ابن جوزی اس کا نام ہے اور یہ عبد الرحمن سبط ابن جوزی ہے. ایک سبط ابن جوزی وہ ہے جس نے مناقب لکھی ہیں، وہ اور ہے، یہ الگ ہے، یہ اس کے تقریباً 200 سال کے بعد کا ہے. اس نے کیا کہا سلونی پہ جو بھی سوال ہے میں بتا دوں گا. مومن آ کر منبر کے سامنے کھڑے. اس نے کہا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ سے جو بھی سوال پوچھا جائے آپ اس کا جواب دیں گے. کہاں جو بھی سوال پوچھنا ہے پوچھ لو. اس نے دوبارہ تکرار کیا. اس نے کہا جو بھی پوچھ لو. کہا جو مرضی پوچھ لو. تو اس نے تیسری مرتبہ کہا. جب تیسری مرتبہ کہا تو پھر کبھی پوچھو، ہم تم سے کہہ رہے ہیں پوچھو. یعنی اس کی پوچھنیوں کے بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ جواب نہ دے پائیں. کہا نہیں پوچھو. اب ذہن میں یہی ہے قرآن پوچھے گی، تفسیر پوچھے گی، فقہ کے مسئلے پوچھے گی. اس نے کہا اچھا میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک دو باتیں مجھے اور بتاتے ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ جو امامہ آپ نے سر پر رکھا ہے یہ آپ نے خود بنایا ہے کہ کسی سے بنوایا؟ کہ میں نے خود بنایا ہے. کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کہاں اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کب بنایا؟ کہ آج صبح بنایا. پھر کہنے لگے بھی سوال پوچھو، یہ کیا باتیں پوچھ رہی ہو؟ کہ بس یہی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی وہ امامہ جو آپ نے خود بنایا اور آج صبح ہی بنایا. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کے پیچ کتنے ہیں. میں کوئی زیادہ فلسفی سوال کرنا نہیں ہے، صرف یہ پوچھنا ہے امامہ جو اپنے ہاتھ سے باندھا ہے اس کے پیچ کتنے ہیں؟ صبح ہی باندھا، اپنے ہاتھ سے باندھا، اتنا بتا دیجئے پیچ کتنے ہیں. اب یہ تو مولانا کو یاد نہیں تھا اور یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی آ کر یہ سوال کر لے گا. لہذا جو ہوتا ہے طریقہ آپ نے دیکھا یہ ہوتا ہے. طریقہ کیا ہے کہ پھر شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہنے لگے کہ تو اپنی مرضی سے نامحرموں کے مجمع میں آئی ہے یا اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا اگر اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پر لعنت، اور اگر اپنے شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو اس پر لعنت. کہنے لگے مولانا صاحب آپ نے فتویٰ دے دیا ہے تو پھر ایک سوال اس سے متعلق بھی پوچھ لوں. کہنے کیا سوال پوچھنا چاہتی ہوں؟ کیا میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا فتویٰ جو ہے یہ میرے لیے ہے یا کلی فتویٰ ہے؟ یہ جو آپ فتویٰ لگا رہے ہیں یہ صرف میری ذات سے متعلق ہے یا سب کے لیے؟ کہا سب کے لیے ہے. کہا اگر سب کے لیے ہے تو وہ جو اونٹ پر بیٹھ کر آئی تھی اس کے لیے بھی یہی فتویٰ ہے یا نہیں؟ یہ سننا تھا. ایک مرتبہ سر جھکا کر جھکا رہ گیا اور مومنہ سر بلند واپس آ گئی. علی کے علاوہ کسی نے بھی اگر سلونی کا دعویٰ کبھی کیا کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ سوائے علی کے کوئی عالم اب اگر خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے فاسألو سوال کرو تو پہلی بات یاد رکھیے گا ادب قرآن کیا ہے؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. یعنی کیا؟ خود اس لفظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سوال صرف اس وقت کرو کہ جب تم کوئی چیز جاننا چاہتے ہو. اگر تمہارے سوال کا ہدف اور مقصد علم حاصل نہیں کرنا
تو پھر وہ سوال نقصان دہ۔ لہذا آیت اللہ جوادی عاملی ایک بڑی خوبصورت تعبیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علم کی دنیا میں سوال اور جواب بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے حیوانات کی دنیا میں مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث کا کام کیا ہوتا ہے حیوانات میں؟ کہ یہ حیات کو تولید کرتے ہیں، ان سے حیات آگے بڑھتی ہے۔ اس مذکر اور مؤنث کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک فلسفہ ہے کہ حیات انسانی کو اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا جائے۔ کہ اگر مذکر اور مؤنث دونوں سالم ہوں، صحیح ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ حیات بڑھتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر سوال عقیم ہو جائے، پانچ ہو جائے، یا جواب پانچ ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر علم اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ لہذا سوال اور جواب کی کیفیت کیا ہے؟ سوال اور جواب ایسے ہونے چاہیے کہ جو کیا کرے؟ تولید علم کرے۔ لہذا آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ پروردگار نے سورہ بقرہ جو کہ قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی سورہ ہے، جس کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ یقیناً آپ میں سے بہت سارے افراد جانتے ہیں، واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا مقصد نہیں، لیکن بچوں کے لیے اجمالی طور پر بات کروں۔ سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گائے کا قصہ بیان کیا۔ مختصراً وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک نوجوان کو کسی نے قتل کر دیا بلا وجہ، حسد میں آ کے کسی وجہ، اور اس کے قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے جو جاننے والے تھے انہوں نے ایک قبیلے کے اوپر اعتراض کیا اور ایک بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی موجود ہیں، ان سے جا کر رائے حل تلاش کرو، وہ بتائیں گے۔ تو لوگ آئے حضرت کے پاس، اور حضرت کے بعد آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کریں؟ یہ نوجوان قتل ہو گیا ہے، اور اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ جو دشمن قبیلہ ہے اس نے مارا ہے، اور وہ مان نہیں رہے۔ تو آپ نے کہا کہ وحی کا انتظار کرتا ہوں میں، وحی آئے۔ اللہ نے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور اس کے بدن کا ایک خاص حصہ بتایا کہ وہ حصہ گوشت کا لا کر اس نوجوان کی لاش سے مس کرو، یہ جوان خود اٹھ کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ اچھا ایک بات عرض کر دیا، یہ قصہ بالاتفاق تمام عالم اسلام میں یہ قصہ سب کو نزدیک صحیح ہے، کیونکہ قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اب سارے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذاہب، سب کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے، اور آگے چل کے ہوا بھی ایسا کہ گائے کا ٹکڑا لا کے جب اس سے مس کیا گیا، اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ میرا یہ فلاں دوست اصل میں اس نے مجھے قتل کیا۔ تو میں مسلمانوں سے چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، خدا اگر چاہے تو گائے کے گوشت میں یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے کہ اسے اگر مردہ سے مس کیا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو جو خدا گائے کے ٹکڑے میں یہ طاقت اور قدرت عطا کر سکتا ہے، تو کیا وہ اپنے ولی کی ٹھوکر میں یہ قدرت عطا نہیں کرتا؟ عجیب ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ علی ٹھوکروں سے مردے جلاتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن بتا رہا ہے گائے کے ٹکڑے کو اگر اللہ چاہے اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، تو مولائے کائنات تو بہت بلند ہے۔ لہذا اب ہوا کیا؟ واقعہ صرف اتنا ہے کہ جب اللہ نے ان کو یہ کہا کہ جاؤ گائے کو ذبح کرو، فلاں حصہ لا کر مس کرو، تو ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ یہ جاتے ایک گائے ذبح کرتے، اس کا وہ حصہ لاتے اور اس سے مس کرتے، کام ہو جاتا، اور شاید سستے میں کام ہو جاتا۔ لیکن ہوا کیا؟ اب یہ دیکھیں، جس کو باقاعدہ قرآن نے جگہ دی، ان سوالات کو قرآن نے جگہ دی کہ انہوں نے آ کر اسی طرح کے سوال پوچھے کہ آگے پوچھا یا نبی اللہ، وہ گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے؟ رنگ بتا دیا۔ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟
وہ بھی بتا دیا اس کی مطلب باقی چیزیں کیسے. اب جتنے سوال کرتے جا رہے تھے بار بار حضرت موسیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی جو تم سے کہا جا کے کرو. کام اتنا سا تھا ایک گائے لے کر اس کو ذبح کر کے اس کا وہ حصہ لا کر بس کرنا تھا. لیکن اب یہ جو سوال ہیں یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو نبی کو اذیت دینے والے سوال ہیں, نبوت پر شک والے سوال ہیں جو ہمارے ہاں معمولاً کچھ لوگ ہوتے ہیں, سب نہیں ہے, مومنین کی اچھی تعداد ماشاءاللہ علم کی خاطر سوال کرتی ہے, لیکن درمیان میں کچھ ہوتے ہیں وہ مولانا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولانا ان کا لیول کیا ہے. بھائی اگر آپ کو مولانا پر یقین نہیں ہے تو آپ بلاتے کیوں؟ اور دوسری بات یہ کہ مولانا بھی انسان ہے, کبھی اس کے ذہن میں کوئی سوال ہو سکتا ہے, جواب کوئی نہ ہو. مراجع نظام جب لوگ ان سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھتے ہیں اور اگر وہ حضور ذہنی نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں جاؤ میری کتاب سے مراجعہ کرو, اس لیے کہ انسان ہے, اس کے اوپر مختلف آثار مختلف بغاوت ہو سکتے ہیں. لہذا عزیزان دین کیا کہتا ہے, ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ تم جاننے کے لیے سوال کرو, اذیت کے لیے تکلیف کے لیے سوال مت کرو. اب یہ نبوت کو آزما رہے تھے, اللہ کے لیے آزما رہا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب فضول کے سوال کیے تو جو گائے اس وقت سمجھ میں آئی کہ یہ ہونی چاہیے, وہ پورے بنی اسرائیل میں صرف ایک یتیم بچے کے پاس تھی. اور جب یہ لینے کے لیے گئے تو روایات یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے فرشتہ بھیج کر اس بچے کو متوجہ کیا تو طے یہ ہوا کہ یہ گائے اس قیمت پر بیچی جائے گی کہ اس گائے کی کھال میں جتنا سونا بھرا جا سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے گی. یہ سزا تھی بنی اسرائیل کی اس طرح کے سوال کرنے کی. لہذا سوال کریں کس لیے؟ علم کو بڑھانے کے لیے. اور اگر ہم نے یہ عادت پیدا کر لی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ علم جب بڑھتا چلا جائے گا, علم ہمارے اندر ہمارے جہل کو روشن کرتا چلا جائے گا. یہ جو طلب علم ہے, طلب علم اور امام حسین علیہ السلام کا ایک احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس منبر کے ذریعے سے علم کی خیرات تقسیم کرنے کا ذریعہ بن گیا. اب اگر علم یہ جو آتے ہیں لوگ مجلسوں میں تلاش کرتے ہوئے مجلسوں کو, یہ بنیادی طور پر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. علم حاصل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جہل بڑھتا ہے. جب جہل بڑھتا ہے تو علم کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک طریقہ خود امام زمان علیہ السلام کو آپ سے رابطہ قائم کرنے اور آپ کی طلب اپنے قلب میں بڑھانے کا ایک راستہ کیا ہے کہ اپنے اندر علم کو اس سطح تک لے کر جاؤ کہ جہاں جواب دینے کے لیے امام کو آنا پڑے. اور ہو سکتا ہے تاریخ میں ایسے بہت سارے مقامات اور بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے امام نے ان سے رابطہ. آج کربلا مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جانے والوں کا سن ہم سے دنیا یہ کہتی ہے کہ تم شہیدوں کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ شہید تو زندہ ہوتے ہیں. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ شہادت تو ہمارا افتخار ہے اور شہادت ہماری سب سے اہم اور سب سے پہلی دعا ہے کہ خدا ہمیں شہادت نصیب کرے. لیکن ہم ماتم اس بات کا کرتے ہیں کہ جس نبی کی سنت ہے اور اس نے منع کیا ہے, فرمایا حتیٰ کافر ہی کیوں نہ ہو, بلکہ الفاظ اس سے زیادہ سخت ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ حتیٰ کوئی نجس جانور ہی کیوں نہ ہو اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا, اس کی لاش کے ٹکڑے نہ کرنا, اس کی لاش کو خراب. عزیزانو روایات بتاتی ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ کسی ملعون سلسلہ نسب کی جدہ ہندہ جگر خارا کہ جس کے ناپاک اولادیں آج کوشش کر رہی ہیں کہ ان منافقوں کو مومن ثابت کیا جائے. جگر خارا
تاریخ میں ایسے بدترین کردار کبھی نہیں رہے، حتیٰ جو کام جانور نہیں کرتے۔ صحابیہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کا اسلام ثابت نہیں ہے، کیونکہ جب یہ آئی تو پیغمبر نے اس سے اپنا رخ پھیر دیا، اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کی پیغمبر نے۔ اور جب کسی نے سفارش کی کہ یہ آئی ہے تو پیغمبر نے صرف شرط لگائی تھی کہ تو زنا کرنا چھوڑ دے، تیرا اسلام یہ ہے۔ تو پہلے ثابت کرو جا کر کہ تمہاری جدہ نے زنا کرنا چھوڑا تھا، اس کے بعد آ کر اس کا اسلام ثابت کرتا۔ عزیزان من، جب اس ملعونہ نے جناب حمزہ کے جگر کو اپنے دانتوں میں چبایا، آپ کے سینے کو قطع کیا، آپ کے بدن کے حصوں کو، آپ کے کان اور ناکوں کو کاٹا، تو آپ کے جسد اطہر کی حالت عجیب تھی۔ اور جب پیغمبر نے اپنے چچا کی لاش دیکھی تو پیغمبر نے بڑا گریا کیا، اور پھر جب کسی نے کہا کہ جناب صفیہ پھوپھی جناب حمزہ کی بہن آ رہی ہے تو پیغمبر نے حکم دیا، کہا جو بھی چیز ہے، جو کپڑا ہے، اگر کپڑا نہیں ہے تو گھاس پھوس لا کر حمزہ کی لاش پر ڈال دو۔ کیوں؟ اگر بہن بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھے گی تو اس کے قلب پر قیامت گزر جائے گی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اچھا ہوا 61 ہجری میں آپ کربلا میں موجود نہ تھے۔ ارے حمزہ کی لاش کا تو کیا حال تھا، آپ آ کر دیکھتے، آپ کی گودوں کا پالا حسین اس طریقے سے گودال میں کچلا گیا، اور اس پر ظلم یہ ہے کہ ظالم زینب کو وہیں سے گزار رہے ہیں جہاں پر حسین کی لاش ہے۔ کیا یہ بھی اسلام ہے؟ کیا یہ بھی سنت میں پیغمبر ہے کہ پیغمبر کے بیٹے کے جنازے کو بالغسل و کفن چھوڑ کر چلے جاؤ؟ اپنے لاشوں کو دفنا دیا، اپنوں کی میتیں اٹھا کر چلے گئے، پیغمبر کے خاندان، پیغمبر کے بچوں کی لاشوں کو اسی طرح سے چھوڑ کر ریت پر اور چلے گئے۔ عزیزانو، جب 12 محرم کا دن آیا تو اب بنی اسد خوف سے باہر نہیں نکل رہے، جبکہ امام کی وصیت تھی تو ان کی جو خواتین تھیں ایک مرتبہ وہ آئیں اور انہوں نے جمع ہو کر ان سے کہا کہ اگر تمہارے اندر غیرت نہیں ہے تو ہمیں اجازت دو، ہم جا کر اپنے مولا کی میت کو دفنائیں گے۔ یہ سننا تھا، ان کو غیرت آئی اور یہ اسباب لے کر مقتل میں آئے، ڈرتے ڈرتے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ لیکن عزاداروں، جب یہ مقتل میں پہنچے ہیں تو اب حیران اور پریشان کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کس کی کون سی لاش ہے۔ لاش کی شناخت بھی تو سروں سے ہوا کرتی ہے۔ جن مظلوم لاشوں کے لاشوں سے سروں کو کاٹ دیا گیا تھا، اب پریشان ہیں، نہیں معلوم کس کی کون سی لاش ہے، کس کو کہاں پر دفنانا ہے۔ اسی حیران میں اور حیرت کے عالم میں کھڑے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ کوفے کی جانب سے غبار اٹھتا ہوا دیکھا، اور یہ ڈر کے کہ شاید یزید کا یا عمر بن سعد کا کوئی کارندہ جاسوس آیا ہے دیکھنے کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو ٹینوں کے پیچھے مخفی کر لیا۔ لیکن دیکھا کہ ایک بیمار چلا آ رہا ہے اور آ کر لاشوں پر بیٹھ کر گریا کر رہا ہے، پر ان کی ہمت بڑھی، انہوں نے آگے بڑھ کر سلام کر کے پوچھا آپ کون ہیں اور ان کو کیسے جانتے ہیں، ان سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ فرمایا میں اپنے وقت کا امام ہوں، علی بن حسین زین العابدین ہوں، اعجاز امامت سے آیا ہوں لاشوں کو دفنانے کے لیے۔ کہا مولا ان لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی، کسی کے اوپر سر نہیں ہے، ہم کیسے پہچانے؟ کہا میں بتاتا ہوں، ارے جس کے جگر میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہے یہ میرا بھائی علی اکبر ہے، جس کی لاش پامال ہے یہ میرا بھائی قاسم ہے۔ سارے جنازے دفن کرتے رہے،
لیکن عجیب طریقے سے ایک امام حسین کا ایک جناب عباس کا دونوں کے لاشیں اکیلے دفنائے، لیکن دفنانے سے پہلے حسین طلب کی ایک چٹائی منگوائی، اور چٹائی منگوانے کے بعد دونوں کی لاشوں کے ٹکڑے کو چٹائی میں جمع کر کے اور قبر اطہر کے اندر اتارے۔ ارے امام کے لیے یہ وقت بڑا سخت ہے، اکیلا زین العابدین اپنے بابا کے ٹکڑے میں جمع کر کے قبر میں عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کوفہ و شام، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بارگاہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، دشمنان عزاداری، دشمنان دین جتنے بھی اور جہاں کہیں پر بھی ہے بارگاہ نیست و نابود فرما، عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، بارگاہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جتنے بھی عزادار مریض ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما، بارگاہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص بحق اسیران کربلا شیخ ابراہیم زرزاکی اور ان کی زوجہ کو رہائی عنایت فرما، جہاں جہاں مؤمنین باطل سے بسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین، میانمار اور کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بارگاہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجعان کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد شادی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، بارگاہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔